بسم اللہ یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجرح فی اللغہ، الجرح بالفتح جرح، التأثیر فی الجسم بالصلاح، جیسے معنی ہے کا معنی، اسی طرح جرح کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہے اسلحہ کے ساتھ جسم پر تاثیر لگانا، زخم لگانا، چوٹ لگانا اسلحہ کے ساتھ۔ التأثیر فی الجسم بالصلاح، والجرح بالضم اسم للجرح، اور جرح جو ہے نا بالضم، یہ اس زخم کا نام ہے جس کی جمع جروح استعمال ہوتی ہے، جس کی جمع جروح استعمال ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے نا والجروح قصاص، والجروح قصاص۔ اور اسی طرح وہ معروف شعر ہے جراحات اللسان سنان لحت، کہ زبان کے زخم نہیں مٹتے، تلوار کے اور نیزوں کے زخم جو ہے نا وہ مٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جرح کے ساتھ ساتھ ایک لفظ دوسرا استعمال ہوتا ہے طعن کا، کہ راوی میں جرح ہے، راوی میں طعن ہے۔ اور طعن کہتے ہیں کہ قول کی زبان کے ساتھ کسی کی مذمت کرنا، یعنی بری مذمت کرا، برا وصف لگانا، طعن کرنا، طعن و تشنیع جس کو بولتے ہیں۔ کہا جاتا ہے نا فلان طعان، فلاں آدمی بہت طعن کرنے والا ہے، طعن و ملامت۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ مومن لعان نہیں ہوتا، اسی طرح طعن و تشنیع کرنے والا، لوگوں کی عزت اور ان کی مذمت پر حملہ آور کرنے والا۔ لا یکون المؤمن حطعانا، یہ بھی حدیث میں آتا ہے، لا یکون المؤمن، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ مومن لعن و طعن کرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ بحیثیت عدالت کے، اس کے دین کے، اس کے ضبط کے، اس کے حفظ کے، اس میں کلام کرنا، یعنی التکلم فیہ من ناحیت عدالتہ و دینہ و ضبطہ و حفظہ۔ طعن کے معنی یہ کرتے ہیں کہ اس راوی میں یہ طعن ہے، طعن عدالت میں بھی ہے، اس کے ضبط میں بھی ہے، اس کے دین میں بھی ہے۔ کہتے ہیں وقال بعض فقہاء اللغہ، بعض لغت کے جو ائمہ فقہا ہیں انہوں نے فرمایا ہے الجرح بالضم یکون فی الابدان بالحدید حدید و نحوہ، کہ جرح جو ضم کے ساتھ ہے یہ لوہے کے ساتھ یا کسی اور اسی طرح کی چیز کے ساتھ جسم میں زخم لگانے کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوہے کے ساتھ ضرب لگانا، جسم کو زخمی کرنا، یہ بالضم ہے۔ اور جرح بالفتح یکون باللسان فی المعانی والاعراض و نحوہا، یعنی جرح کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، اور جسم کے ساتھ لاٹھی کے ساتھ، لوہے کے ساتھ کسی کو مضروب کرنا، زخم لگانا۔ اور جرح کا لفظ جو ہے نا یہ زبان کے ساتھ ہوتا ہے فی المعانی، صفات کے بارے میں، اس کے صفات اور اس کے اعراض کے بارے میں، یعنی اس کے احوال، اس کی زندگی کے معاملات، اس کے بارے میں
کہ اس کا لین دین، اس کا بول چال، اس کا عمل و کردار یہ کیسا ہے۔ جرح کا لفظ، اور جرح زخم لگانے کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں والجرح فی الاصطلاح، یہ تو ہے وہ لغوی اعتبار سے جرح اور جرح، اور اصطلاحی طور پر جو اصطلاح حدیث اصول حدیث میں استعمال ہوتی ہے کہ اس راوی پر تان ہے، اس راوی پر جرح ہے، کہتے ہیں وصف الراوی فی عدالتہ و ضبطہ بما یقتضی تلین روایتہ او تضعیفہا اور ردہا، کہ یہ وصف ہے راوی میں اس کی عدالت میں۔ جرح کیا ہے کہ ایسا وصف بیان کرنا جو اس کی عدالت کے بارے میں، جس میں عدالت مجروح ہو، کہ اس کی عدالت درست نہیں ہے، یعنی شاہد عدل نہیں ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، یہ ہے نا عدالت کے لیے، تو اس کی عدالت میں ذرا یہ اچھا آدمی نہیں ہے، فسق و فجور کا جو ہے نا یہ مرتکب ہے، اور ضبط ہی، یا اس کا ضبط کمزور ہے، حافظہ کمزور ہے، یادداشت اس کی اچھی نہیں ہے، بما یقتضی تلجین روایتہ، ایسا ضبط جو تقاضا کرتا ہو اس کی روایت کی کمزوری کا، جو تقاضا کرتا ہو اس کی روایت کی کمزوری کا، اور تضعیفہا، ایک ہے روایت کی کمزوری، ایک ہے روایت کی کا ضعف، اور ردہا، اور ایک ہے روایت کا رد ہونا۔ ضعف کے یہ مدارج ہیں، ضعف کے یہ جو ہے نا جرح کے ہیں، ضبط کے اعتبار سے ضبط کم ہے تو پھر وہ لین الحدیث ہے، زیادہ ہے تو کثیر الخطا ہے، غلط ہے، بہت زیادہ ہے تو فاحش الخطا ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو فاحش الخطا ہے اس کی روایت مردود ہے، وہ روایت اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، جو آدمی کثیر الغلط ہے، کثیر الخطا ہے، اس کی روایت ضعیف ہے، بشرطے کہ وہ کثیر الروایہ ہو، اور کثیر الغلط ہونے کی وقت اس کی روایت تب مردود ہوگی جب اس کو غلطی پر متنبہ کیا جائے اور وہ اپنی غلطی سے رجوع نہ کرے۔ جب ایسا کثیر الغلط ہو تو اس کی روایت بھی رد ہو جاتی ہے۔ یہ تفریق امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، اور دوسرے حضرات نے بھی ذکر کرتے ہیں کہ کثیر الغلط ہو، کثیر الغلط سب یکساں نہیں ہے۔ ایک کثیر الغلط ہے، بتلایا تھا آپ کو، جو کثیر الروایہ ہے، اور ایک کثیر الغلط ہے جو قلیل الروایہ ہے۔ روایتیں بھی تھوڑی اور غلطیاں بھی زیادہ۔ بھائی جس کی روایتیں کم اور کثیر الروایہ خطا ہے وہ تو روایت ضعیف ہے، بالکل۔ اور اگر کثیر الروایہ ہے اور کثیر الخطا ہے، اور ایسی صورت میں وہ خطا پر متنبہ کر دینے کے باوجود وہ اس سے رجوع نہیں کرتا، وہ حافظ قرآن مجید کا ہوتا ہے، وہ تراویحیں پڑھاتا ہے، کہیں لقمے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ حضرات لقمہ دیتے ہیں، وہ فوراً سمجھ آتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، تو وہ اپنی غلطی کو درست کر لیتا ہے۔ تو ایسے آدمی کے بارے میں نہیں کہتے کہ یہ بھولا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی یادداشت میں فرق پڑ گیا، اور بھول تو ہو ہی جاتی ہے، بھول سے کون بچا ہوا ہے۔ ہاں، جو حافظ اس غلطی پہ اڑا ہوا ہو نا، اور پیچھے سے لقمہ بھی دیا جائے، یہ بڑا ضدی ہے۔
آپ بھی کہتے ہیں نا راوی کی مسائل میں، نماز کے مسائل میں یہ باتیں سمجھتے ہیں، بالکل وہی کیفیت یہاں بھی ہے کہ اگر کثیر الخطا ہے اور اس کو سمجھایا جائے، یاد دلایا جائے کہ حضرت صاحب یہاں آپ غلطی کر رہے ہیں، اگر وہ غلطی سے پر متنبع ہو جائے تو گویا کہ وہ یقظہ ہے، ہاں واقعی بھی غلطی ہو، لیکن اگر غلطی پر اڑا رہے وہ غلطی واقعی، تو پھر یہ اس کی غلطی ڈبل بن جاتی۔ تو اسی لیے انہوں نے ضبط کے یہ 3 درجے بیان کیے ہیں، ایک ہے تلیین اور ایک ہے تضعیف اور ایک ہے رد۔ سمجھ گیا بات؟ فالموصوف بما یقتضی تلیین روایتہ، پس وہ جس کا وصف بیان کیا گیا ہو، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی روایت کیا ہو، تلجین کمزور ہو، ہوا کون؟ ہوا الصدوق صحیح الحفظ، ہوا صدوق صحیح الحفظ، تتقوی روایتہ بوجود قرینۃ مرجحۃ لجانب ضبطہ لحدیث معین۔ وہ کون ہے؟ وہ صدوق صحیح الحفظ ہے، صدوق صحیح الحفظ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں یہ فرماتے ہیں، لیکن آگے بات آئے گی کہ صدوق یخطئ اور صدوق صحیح الحفظ میں فرق ہے۔ اصل بات میں جو سمجھتا ہوں، جو میں نے سمجھا ہے کہ تلجین وہ ہے جو صدوق یخطئ ہے، صدوق صحیح الحفظ کا درجہ تلجین سے زیادہ ہے۔ تو خیر انہوں نے فرمایا صدوق صحیح الحفظ، جس کا حافظہ خراب ہو، تو اب خطا کرنے والے کا بھی حافظہ کمزور ہی ہوتا ہے نا، تتقوی روایت، اس کی روایت تقویت حاصل کرتی ہے بے وجود قرینۃ، قرینے کے پائے جانے سے، مرجحۃ لجانب ضبطہ، جو اس کے ضبط کی جانب ترجیح کا باعث بن جاتا ہے، لحدیث معین حدیث کے لیے۔ آپ صحیح الحفظ کی تعریف شرح نخبہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ہوا من لم یرجح جانب اصابتہ علی جانب حفظہ، کہ اس کی وجہ ترجیح کوئی نہ ہو، اصابت میں اور درستگی میں، تصحیح میں، صحت میں یکساں ہو، دونوں کے میں کوئی چیز برابری پائی جائے۔ حفظ یا ضبط ایسا ہے کہ جس کو نہ ہم کلی طور پر رد کر سکتے ہیں اور نہ کلی طور پر اس پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ سمجھے نا؟ یہ ہے مفہوم جو آپ نے شرح نخبۃ الفکر میں پڑھا ہے۔ اب جب یہ پوزیشن ہے صحیح الحفظ کی، تو جب اس کے ساتھ کوئی قرینہ مل جائے گا تو یہ قرینہ بتلا دے گا کہ یہاں اس کا جو ضبط تھا وہ کمزور نہیں پڑا، بلکہ اس نے بات کو یاد رکھا ہے۔ کیوں کہ دوسرا ایک اور راوی اسی درجے کا یا اس کا کوئی اور شاہد اس کی بیان کری ہوئی روایت کا وہ پایا جاتا ہے۔ سمجھے یا نہیں؟ کوئی اور شاہد یا اسی درجے کا کوئی راوی وہ بھی اس روایت کو بیان کرتا ہے، تو یہ قرینہ بن جاتا ہے اس کی کس جانب کا؟ اصابت کی جانب کا۔ پہلے تو دونوں صورتوں میں برابری تھی، یکساں تھے، ہم اعتماد نہیں کر سکتے کہ پتہ نہیں اس نے غلطی کی ہے یا صحیح بات کہی ہے، لیکن جب یہ قرینہ مل گیا تو یہ اس بات کی دلیل بن گیا یہ قرینہ
کہ اس نے جو بات یا جو روایت بیان کی ہے وہ ٹھیک بیان کی ہے، ہاں اس میں اس نے غلطی نہیں کی۔ اللہ اکبر کبیر، سمجھ گیا بات بھائی؟ فرماتے ہیں والموصوف بما یقتضی تضعیف روایتہ لا یخلو تضعیفہ من ثلاث حالات، کہتے ہیں کہ وہ جو موصوف ہے، وہ راوی جو موصوف ہے، جو تقاضا کرتا ہے اس کی روایت کی تضعیف کا، کہ لا یخلو تضعیفہ من ثلاث حالات، کہ اس کی تضعیف 3 حالتوں سے خالی نہیں، اس کی تضعیف 3 حالتوں سے، جس کی روایت کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے تو وہ ضعف جو ہے نا وہ 3 حیثیتوں سے ہوگا۔ ہیا وہ کیا ہیں؟ الاولی ان یکون تضعیفا مطلقا فہذا لا تقبل معه روایت الراوی عند تفردہ بها ولكن تتقوى بالمتابعۃ من مثلہ فترتقی الی حسن لغیرہ، کہتے ہیں ایک ہے مطلق تضعیف کہ یہ آدمی، یہ راوی ضعیف ہے، محدثین نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسے راوی کا تفرد قبول نہیں ہے، لا تقبل معہ، ایسی تضعیف کے ساتھ نہیں قبول کیا جائے گا، تفردھا بہا، اس کا جس کے ساتھ، جس روایت کے ساتھ وہ کیا ہے؟ منفرد ہے، لیکن ولیکن تتقوی، لیکن وہ روایت کو قوت حاصل ہو جاتی ہے بالمطابعۃ من مثلہ، مطابعت کے ساتھ جو اسی کے درجے اور مرتبے میں ہو، اس سے کم نہ ہو، اس سے کم نہ ہو، اسی کے درجے اور مرتبے تک ہو، فترتقی الی حسن لغیرہ، تو یہ روایت بلند ہو جاتی ہے، پر آ جاتی ہے کس درجے پر؟ ضعف سے نکل کے حسن لغیرہ کے درجے تک۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسری چیز ان یکون تضعیفا مقیدا، کہ وہ تضعیف مقید ہو بالروایات عن بعض الشیوخ، بعض شیوخ کے ساتھ اس کی تضعیف مقید، کہ یہ حضرت صاحب جب فلاں سے روایت کرتے ہیں تو ان کی روایت درست نہیں ہوتی، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں اسماعیل بن عیاش حمصی ہیں، ان کے بارے میں معروف قول ہے کہ وہ اہل بلد حمص شام والوں سے روایت کریں تو ان کی روایتیں درست ہیں، لیکن اگر وہ اہل بغداد سے یا اہل کوفہ سے، بصرہ سے، یعنی شام کے علاوہ دوسرے مشائخ سے روایت کریں تو ان کی روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ یا اسی طرح امام معمر رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ثقہ ہیں، امام معمر رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ثقہ ہیں، لیکن جس وقت وہ بصرہ کے مشائخ سے روایت کریں تو ان کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بتلائی تھی بات آپ کو، تلخیص الحبیر کے حوالے سے میں نے یہ آپ کو بتلائی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بھی اسی طرح، اور اس موضوع پر ایک مستقل کتاب بھی ہے، الثقات الذین ضعفوا فی بعض شیوخہم، آپ کے پاس یہاں ہوگی شیخ رفاعی کی کتاب، کہ انہوں نے ان تمام راویوں کو جمع کر دیا ہے جو بعض شیوخ سے روایت کرنے میں کیا ہیں؟ ضعیف ہیں۔ اب سفیان بن حسین یہ حضرت امام زہری کے عزیز بھتیجے سے، لیکن اتنے قرب کے باوجود وہ امام زہری سے روایت کریں
تو ان کی روایت درست نہیں۔ ابن عجلان ثقہ صدوق ہیں، لیکن سعید مقبری سے روایت کریں تو ان کی روایت کیا ہے؟ متکلم فی ہے۔ اسی طرح عمر بن ابراہیم ہیں، وہ قتادہ سے روایت کریں، دونوں ثقہ ہیں، لیکن قتادہ سے روایت کریں تو ان کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ مشہور مسئلہ ہے حماد بن سلمہ، اس کی روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے وہی لی ہے جو ثابت سے ہے۔ امام بخاری تو روایت کرتے ہی نہیں نا حماد بن سلمہ سے، حماد بن زید سے کرتے ہیں، حماد بن اسامہ سے کرتے ہیں، حماد بن سلمہ سے، حالانکہ حماد بن سلمہ بڑے ثقہ تھے، بعض نے تو کہا ہے کہ وہ ابدال میں سے تھے۔ پھر آپ کہیں گے کہ یہ ابدال یہ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ حماد بن سلمہ ابدال کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ حماد بن سلمہ نے اولاد کی خاطر کہتے ہیں 80 نکاح کیے تھے، لیکن نکاح اولاد نہیں ہوئی، اللہ نے اولاد نہیں دی۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، خواہ کتنی بھی نکاح کر لیں۔ تو تہذیب وغیرہ میں لکھا ہے کہ ابدال کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ صاحب اولاد نہیں ہوتے۔ تو امام حماد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، یہ ان کی روایت جو ثابت سے ہے کہتے ہیں وہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن دوسرے مشائخ سے روایت میں ان کی روایت میں کلام ہے اور نکارت بھی پائی جاتی ہے حماد کی روایتوں میں۔ اور یہ بات امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے الاسماء والصفات میں بھی کہی ہے، اور جرح تعدیل کی کتابوں میں تو ہے ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خیر بات یہ کر رہے تھے ہم کہ بعض حضرات بعض شیوخ سے روایت کرنے میں کیا ہوتے ہیں؟ متکلم فی ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تضعیف نسبی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تضعیف نسبی، کہ بعض کی نسبت سے یہ تضعیف۔ تو کہتے ہیں کہ ان یکون تضعیفا مقیدا بالروایا عن بعض الشیوخ او فی بعض البلدان، وہ جیسے اسماعیل ہیں، جی، او فی بعض الاوقات، یا بعض اوقات میں یہ تضعیف واقع ہوئی۔ یہ بعض اوقات کیا ہے؟ اختلاط۔ بعض اوقات کیا ہے؟ اختلاط۔ اختلاط کی مختلط ہو جانے کی وجہ سے اب اس کی روایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں رہی۔ فَيَخْتَصُّ الظُّعْفُ بِمَا قُيِّدَ بِهِ دُونَ سِوَاهُ، پس یہ ضعف مختص ہوگا، یہ ضعف کیا ہوگا؟ مختص ہوگا، بما قید بہ، جس کے ساتھ اس کو مقید کیا گیا، دون سواہ، اس کے علاوہ نہیں۔ مختلط سے پہلے وہ راوی ثقہ، اس کی روایت بھی درست۔ اہل بلد جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس سے روایت ضعیف ہے، اس کے علاوہ باقی مقامات اور اس کی روایت دوسرے مشائخ سے روایت درست۔ اسی طرح جس راوی کے استاد سے روایت کے بارے میں کہا گیا کہ فلاں سے روایت کرے تو یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف۔ تو اس کے علاوہ باقی مشائخ سے روایت اس کی درست۔ تو گویا یہ نسبت کے اعتبار سے یہ اس پر جرح ہے، مطلق جرح نہیں۔ اوپر تھی الاطلاق جرح ضعیف، یہ ہے ضعیفن ہینا یروی عن فلاں، ضعیفن ہینا یروی عن اہل بلد فلاں، یہ ضعیفن لأنہ مختلط۔ سمجھے بات؟ نمبر 3 الثالثہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو ہے نا تضعیف مقید، وہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ الثقات الذین ضعفوا فی، یہ ہے اس کتاب کا بھی سب سے بڑا ماخذ اصل میں حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کی شرح علل ہے۔
شرح علل میں حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے ان راویوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، سمجھے بات بھائی؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں الثالثہ ان یکون تضعیفا نسبیا وهو الواقع عند المفاضلہ بین الراویین فاکثر فہذا یا لا یلزم منہ ثبوت الضعف المطلق فی الراوی۔ کہتے ہیں کہ تیسری نوعیت ضعف کی یہ ہے کہ وہ تضعیف نسبی ہو دوسرے راوی کی نسبت سے، کہ اس کے مقابلے میں یہ صحیح ہے، اس کے مقابلے میں یہ کیا ہے، یہ درست ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں وَهُوَ الْوَاقِعُ عِنْدَ الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ الرَّاوِي، اور یہ واقع ہوتی ہے جب دو راویوں کے درمیان فضیلت بیان کی جائے۔ دو راوی ہیں، یہ اس سے کیا ہے، ثقہ ہے، یہ اس سے ضعیف ہے، وہ ثقہ ہے، یہ ضعیف ہے، یعنی یہ تضعیف کیا ہے، یہ بھی نسبی ہے، نسبت سے، اس کی نسبت سے یہ ضعف ہے علی الاطلاق، یعنی یہ ضعف بھی مقید ہے، جیسے پہلا ضعف مقید تھا، یہ ضعف بھی کیا ہے، مقید ہے، علی الاطلاق نہیں ہے۔ هو الواقع عند المفاضلہ بین الراویین فاکثر، دو راویوں یا ایسے زیادہ، فہذا لا یلزم منہ ثبوت الضعف المطلق، تو اس سے مطلق ضعف لازم نہیں آتا پھر راوی میں، بل یختلف الحکم علیہ بحسب قرینۃ الحال فی تلک المفاضلہ۔ کہتے ہیں بلکہ اس کے بارے میں حکم جو ہے نا وہ مختلف ہوگا قرینہ کے مطابق، بحسب قرینۃ الحال، قرینہ حال کے مطابق اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا، فی تلک المفاضلہ، اس تفصیل تقابل کے دور میں، یعنی جب تضعیف ہوگی تو وہ تضعیف اس کے مقابلے میں سمجھی جائے گی، علی الاطلاق اس سے تضعیف نہیں سمجھی جائے گی۔ یہ لائیں نا 8ویں جلد تہذیب کی، میں اس کی ایک مثال دوں آپ کو۔ اللہ، دیکھیے یہ راوی ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، علاء بن عبد الرحمن مولا حرقہ بن جہینہ، یہ تابعی ہیں۔ یہ کہتے ہیں قال عثمان الدارمی سألت ابن معین عن العلاء و ابنہ کیف حدیثہما قال لیس بہ باس قلت هو احب الیک او سعید المقبری قال سعید اوثق والعلاء ضعیف، والعلاء یعنی بالنسبت الیہ، یعنی بالنسبت، یعنی سعید کی مقابلے میں یہ کیا ہے، ضعیف ہے، ورنہ یہ پہلے کیا کہا ہے، علاء اور اس کے بیٹے کے بارے میں، دونوں کے بارے میں لیسا بہی باسن، یہ توثیق ہے نا، لیکن جب تقابلی طور پر پوچھا گیا تو پھر فرمایا سعید ثقہ ہے اور یہ کیا ہے، ضعیف ہے، یہ اس کی نسبت سے، یعنی کَأَنَّهُ لَمَّا قَالَ أَوْثَقُ خَشِيَ أَنَّهُ يَظُنُّ أَنَّهُ يُشَارِكُ فِي هَذِهِ الصِّفَةِ وَقَالَ إِنَّهُ ضَعِيفٌ۔ یہ اس لیے کہ کہیں اگر یہاں توثیق کر دی جائے تو وہ توثیق وہ سعید مقبری کے درجے اور مرتبے میں نہ آئے، اس لیے اس کے مقابلے میں یہاں تضعیف کر دی گئی ہے، سمجھے بات؟ تو یہ تضعیف اس کو کہتے ہیں دوسرے کے مقابلے میں۔ اب اگر ایسے راوی کی مطابقت موجود ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ وہ روایت قوت اختیار کر لے گی، اس کا وہ ضعف جو ہے نا وہ باعث کلام، باعث تضعیف نہیں رہے گا۔
جی ہاں راوی ثقہ ہے، اس لیے ضعیف ہوگی کہ دوسرے کے مقابلے میں اس کا ذوق کمزور ہے، یعنی روایت حسن ہے، اس کی روایت حسن ہے، لیکن یہ تضعیف جو کی گئی ہے یہ دوسرے راوی کے مقابلے میں کی گئی ہے، گویا کہ ایک ضعف کا وہ حکم نہیں ہے جو علی الاطلاق ضعف کا حکم ہے۔ مقابلے کی بات یہ ہے کہ ایک راوی اوثق ہے، دوسرا راوی ثقہ ہے، اوثق اور ثقہ دونوں میں فرق ہے، ایک راوی ثقہ ہے، دوسرا لا باس بہ یا صدوق ہے نا فرق؟ تو یہ اسی قسم کی تضعیف ہے، یعنی جب مقابلتاً کہا، اکیلا پوچھا تو کہا لا باس بہ صدوق لا باس بہ، لیکن جب دوسرے راوی کے مقابلے میں بات پوچھی گئی تو کہا گیا یہ ضعیف ہے۔ اب یہ ضعف جو ہے یہ اس کی روایت کے ضعف کا باعث نہیں ہے، یہ روایت اس کے ضعف کا باعث ہے، کیوں کہ یہ ضعف علی الاطلاق نہیں ہے، یہ ضعف ہے دوسرے کے تقابل میں، یہ ضعف ہے دوسرے کے تقابل میں۔ بعض حضرات اس قسم کے اقوال کو لے کے راوی پر ضعف کا جو حکم لگا دیتے ہیں یہ غلط ہے، بتلانا یہ ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمَوْصُوفُ بِمَا يَقْتَضِي رَدَّ رِوَایَاتِهِ، لیکن اس سے پہلے ایک بات اور بھی ہے کہ کبھی توثیق یا ایک فن میں، کبھی کلام ہوتا ہے ایک فن میں، فن کے اعتبار سے کلام، جیسے نسبت ہوتی ہے نا ایک راوی کی نسبت، یا جیسے کہہ لیجئے یہاں فرمایا انہوں نے کہ تضعیف نسبی ہوتی ہے، اسی طرح فنی اعتبار سے بھی تضعیف ہوتی ہے، فن کے لحاظ سے۔ یہ بات آئی ہے شرح نخبہ میں اختصار کے ساتھ بھی، کیسے کہ ایک راوی وہ ایک فن میں یعنی حدیث میں تو وہ ضعیف ہے، لیکن قرات میں امام ہے، قرات میں کیا ہے؟ امام ہے، لیکن اس فن میں وہ کیا ہے؟ جس طرح کے کہتے ہیں حفص بن سلیمان الاسدی ہیں، امام حفص کی قرات ہاں ساری دنیا میں رائج ہے، ہاں لیکن حدیث کے بارے میں متروک، حدیث کے بارے میں وہ کیا ہے؟ لیکن قرات میں ما امامت ہی فی القراء، قرات میں امام ہونے کے باوجود وہ حدیث میں کیا ہے؟ ضعیف۔ یا اسی طرح حفص بن عمر المقری ہے، دارقطنی کہتے ہیں قالت دارقطنی ضعیف، حافظ ذہبی کہتے ہیں یرید فی ضبط الآثار، یرید فی ضبط الآثار، وَأَمَّا فِي الْقِرَاءِ فَصَبْتٌ امام، ہاں رہ گئے قرات تو پھر کیا ہے؟ وہ ثبت ہیں، امام ہیں، اور یہ ان کے ترجمہ میں سیر و اعلام النبلاء میں بات کہی ہے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ دیکھیں سیف بن عمر تمیمی ہیں، یہ تاریخ کا معروف راوی ہے سیف بن عمر، سیف سین یہ سیف تلوار، التمیمی ضعیف فی الحدیث عمدۃ فی التاریخ، یہ آپ کے تقریب میں لکھا ہوا ہے، ضعیف فی الحدیث عمدۃ فی التاریخ۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے ضعف نسبی ہے یا جیسے ضعف مقید ہے، جیسے ضعف مقید ہے یا جیسے ضعف نسبی ہے، اسی کی ایک نوعیت اور بھی ہے، وہ کیا ہے کہ بعض ایسا ضعف بھی ہے
کہ جو ایک فن میں حدیث میں تو وہ ضعیف ہیں، لیکن تفسیر میں تاریخ میں ان کا مقام مسلم سمجھا گیا ہے، اس کو بھی اس کے ساتھ شریک کرنا چاہیے تھا۔ آگے چلیں جی، وَأَمَّا الْمَوْصُوفُ بِمَا يَقْتَضِي رَدَّ رِوَایَتِهِ فَهُوَ الضَّعِیفُ جِدًّا، رہ گیا وہ جو موصوف ہے جس کا تقاضا کرتا ہے اس کی روایت کو رد کرنا، تو وہ ہے جو بہت ضعیف ہے۔ فَمَن دُونَهُ، اور جو اس سے بھی کم ہو، لا یقوی غیرہ ولا یتقوی بغیرہ، نہ وہ کسی کو تقویت دے سکتا ہے نہ کوئی اور اس کو تقویت دے سکتا ہے، جس میں شدید ضعف پایا جائے۔ اور وہ کون ہے؟ آگے بتلائیں گے۔ وہ ہے جو متروک کے درجے میں ہے، جو متروک کے درجے میں ہے، جو کذاب ہے۔ یہ کہتے ہیں تعریف التعدیل۔ چلیں آگے، کہتے ہیں التعدیل فی اللغہ تسویۃ، التسویہ و تقویم الشیء و موازنتہ بغیرہ۔ کہتے ہیں لغوی طور پر تعدیل کے معنی ہے برابری، عدل۔ التعدیل فی اللغہ التسویہ و تقویم الشیء و موازنتہ بغیرہ، کہ کسی چیز کا درست کرنا اور دوسرے کے ساتھ اس کا کیا کرنا، مقابلہ موازنہ کرنا۔ عدل اصل میں جور کی ضد ہے، عدل ضد الجور۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے اصل معنی کیا ہے؟ والمساوات فی المکافات، هو المساوات فی المکافات، بدلے میں برابری کرنا، بدلہ دینے میں برابری کرنا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، قرآن مجید میں ہے نا، ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن، لیکن اگر آپ معاف کر دیں تو یہ بہتر ہے، احسان کریں تو یہ آپ کے لیے گنجائش ہے، اگر ایک مارے تو یہ نہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر دیں، جیسے اینٹ کا جواب پتھر، اینٹ کا جواب اینٹ سے ہی دینا چاہیے۔ یا جیسے کہتے ہیں جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا فمن اعتدی علیہ فاعتدوا بمثل ما اعتدی علیکم، اگر کوئی زیادتی کرتی ہے تو پھر تم بھی اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے۔ السن بالسن والجروح قصاص، العین بالعین، یہ نہیں کہ جناب آدمی کوئی قتل کر دو، سمجھے نا، جو جس کا جتنا نقصان ہوا ہے اتنا ہی نقصان کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کہا جاتا ہے رجل عادل او عادل، یہ آدمی عدل ہے، سراپا عدل ہے یا عادل ہے، تو کیا مطلب ہے کہ یہ آدمی جائز الشہادہ ہے، یہ آدمی کیا ہے، جائز الشہادہ، اس کی شہادت کیا ہے، درست ہے۔ اسی طرح عدل الحکم تعدیلاً اے اقامہ استعمال کرتے ہیں، یعنی اس نے حکم کو صحیح طور پر فیصلہ کیا ہے، فیصلہ اس نے جھگڑا صحیح طور پر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عدل کے معنی آپ نے دیکھے برابری بھی ہے، برابری ہے نا لغوی طور پر، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ مشرک کو بھی یہی کہا ہے، شرک بھی عدل ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کہ جو کافر ہیں وہ اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، دوسروں کو برابر، عدل نہیں کرتے، برابر کرتے۔ وہ برابری یہ تو نہیں ہے معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، بلکہ برابری صفات میں ہے، ذات میں نہیں۔ گو اللہ معاف فرمائے
اب یہ امت مسلمہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ جس طرح پہلے لوگ گمراہ ہوئے تھے یہ بھی گمراہ ہوں گے، تو انہوں نے بھی یہ کمی نہیں چھوڑی، انہوں نے بھی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ یہ پانچ تن پاک ہوں تو اللہ تعالیٰ مکمل ہوتا ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، پانچ تن پاک ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ مکمل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا بھی حال یہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ حجاج بن یوسف نے پکڑا تھا نا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو، تو حجاج بڑے غصے میں تھا، تو اس نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ کہا سعید بن جبیر۔ انہوں نے فرمایا نہیں، تمہارا نام سعید نہیں ہے، پتہ نہیں کیا لفظ بالحمار کہا، نام ذہن سے نکل گیا۔ پھر پوچھا تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو وہ کہنے لگے انت العادل والقاسط۔ سعید جبیر کہنے لگے انت العادل والقاسط۔ اس نے کہا کہ پکڑو اس کو، یہ مجھے ظالم بھی کہہ رہا ہے اور مشرک بھی کہہ رہا ہے، ہاں یہ مجھے مشرک بھی کہہ رہا ہے اور ظالم بھی کہہ رہا ہے۔ آخری حدیث میں قسط کے معنی میں آپ جانتے ہیں نا، امام بخاری نے یہ کہا ہے۔ تو یہ عدل کے معنی اصل میں ہے برابری۔ مشرکین اللہ کے ساتھ برابری صفات، کہ اللہ بھی سنتا ہے یہ بھی سنتے ہیں، اللہ بھی حاجت روائی کرتے ہیں یہ بھی اللہ نے ان کو قوت دے رکھی ہے یہ بھی حاجت روائی کرتے ہیں۔ یہ صفات میں برابری، ذات میں برابری اس اعتبار سے نہیں کہ جو قوت، جو طاقت، جو اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، علم ہے، حیات ہے، قدرت ہے، وہ ان کے پاس بھی نہیں۔ بعض صفات میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھتے ہیں اپنے معبودان باطلہ کو۔ جی سمجھے بات؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب چلیں التعدیل فی الاصطلاح۔ لغوی طور پر تو عدل کے معنی ہوا مساوات، برابری۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ہمارے سوشلزم کے جو داعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے عدل کا حکم دیا، برابری کا حکم دیا، اللہ نے برابری کا حکم دیا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مزدور اور مالک کو میں برابری ہونی چاہیے، مزدور اور مالک میں برابری ہونی چاہیے، حالانکہ مساوات کے یہ معنی نہیں ہے۔ دونوں کی برابری کے دائرے مختلف، ایک وہ ہے جس کے پاس جس کو اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے، ایک وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے دیے۔ اب تمہاری مساوات کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بھی 1000 روپیہ دیا جائے، اس کو بھی 1000 روپیہ دیا جائے۔ تمہاری مساوات یہ ہے، 1000 اس کو اور 1000، لیکن اسلام اس کو عدل نہیں کہتا۔ اسلام انصاف یہ کہتا ہے کہ جس کے 4 یا 3 ہیں ان کی ضروریات کے مطابق ان کو دو۔ سمجھے بات یا نہیں؟ مساوات تمہاری یہ کہتی ہے کہ اس کو بھی برابر، اس کو بھی برابر، اور یہ سراسر جور ہے، یہ انصاف نہیں بلکہ دوسرے کے ساتھ جور ہے۔ جس کے 3 بیٹے، وہ 1000 کے ساتھ 3 کی پرورش کیسے کرے گا؟ اس کی ضروریات کی کفالت کس طرح کرے گا؟ ایک آدمی وہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، جو گھر بناتا ہے، اور ایک وہ ہے جو گھر بناتا ہے لیکن ایک کمرے پر مشتمل ہے۔ دونوں کی ضروریات مختلف ہیں۔
اس لیے ہر جگہ مساوات، عدل کے معنی مساوات نہیں ہے، عدل کے معنی انصاف ہے۔ عدل کے معنی ان اللہ یامر بالعدل، تمہیں اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے، برابری کے معنی نہیں ہے۔ برابری بھی شامل ہے لیکن ہر جگہ یہاں برابری نہیں، بلکہ عدل کے معنی انصاف ہے کہ تمہیں، اور یہ برابری بھی اس معنی میں انصاف ہی ہے کہ ایک دانت ہے تو ایک ہی دانت، یہ انصاف ہے، یہ برابری ہے۔ اب دانت کے بدلے دو، یہ زیادتی، سمجھے یا نہیں؟ تو یہ عدل کے معنی سے یہ سوشلزم والے جو استدلال کرتے ہیں ان کا یہ استدلال درست نہیں ہے۔ چلیے یہ تو ایک ضمن بات تھی۔ التعدیل فی الاصطلاح، اصطلاح میں تعدیل کس کو کہتے ہیں؟ وصف الراوی فی عدالتہ و ضبطہ بما یقتضی قبول روایاتہ، وہ جرا کہ بالکل برعکس کہ راوی کا ایسا وصف جو اس کی عدالت کے بارے میں اور اس کے ضبط کے بارے میں ہو، جو تقاضا کرتا ہو وہ وصف اس کی روایت کو قبول کرنے کا، یہ عادل ہے، یہ ضابط ہے، لہذا اس کی روایت قابل قبول ہے۔ کہتے ہیں والقول ہونا علی اطلاق ہی فیشمل، تو کہتے ہیں اور قبول یہاں علی الاطلاق کہ یہ عادل ہے، یہ شامل ہے کس کو؟ من تقبل روایتہ وتعتبر فی مرتبۃ الصحیح لذاتہ، جس کی روایت قبول کی جائے اور وہ کیا ہو؟ صحیح لذات ہی، مرتبہ میں قابل اعتبار ہو۔ نمبر 2، من تقبل روایتہ وتعتبر فی مرتبۃ الحسن لذاتہ، کہ جس کی روایت قابل قبول ہو اور قابل اعتبار ہو مرتبہ حسن لذاتہ ہی میں۔ وذالک لأن ہؤلاء یحتج بمرویاتہم وإن تفاوتت مراتبها، اور یہ اس لیے کہ یہ اس دونوں دائروں کے جو راوی ہیں ان کی مرویات سے استدلال کیا جاتا ہے، اگرچہ ان دونوں کے مراتب مختلف ہیں، مراتب مختلف ہیں، لیکن جو حسن لذاتہ ہی ہے اس سے بھی استدلال، اور جو حسن لغیر ہی، جو حسن صحیح لذاتہ ہی ہے اس سے بھی استدلال۔ آگے بات کرتے ہیں استعمال و کلمت التعدیل فی الاصطلاح بمعنی التوثیق، تو یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے، جو اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو